ويزعم آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز مکرم محترم دوستوں، گزشتہ سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دلائل اور مسائل گزشتہ سبق سے آ چکے ہیں، جس میں صفحہ 176 سورۃ الانعام اور آیت نمبر 74 سے اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. آگے یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ اور ان کے دعوی توحید کے حوالے سے جو انہوں نے دلائل پیش کیے تھے ان کا ذکر ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا اپنی قوم کو کہ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطان. جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میں مسئلہ حق پر ہوں اور میرے پاس
دلائل اور تم غلط راستے پہ ہو، اور سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے تم اس کے مرتکب ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تم کرتے اللہ سے اور گناہ چھوڑ دیتے، اور مجھے کہتے ہو، مجھے ڈراتے ہو اپنے ڈراؤں سے، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 175 پہ ذکر فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، تِلْكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ جو کچھ تم نے سنا، جو کچھ تم نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان، ان کا خطاب، ان کی تقریر، ان کے دلائل جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیے، اللہ فرماتے ہیں حجتنا، یہ ہمارے دلائل، یہ ہماری دلیل، یہ ہمارا بیان، یہ ہماری حجت تھی، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہر پیغمبر جب بھی وہ اپنی قوم کے سامنے تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت جو کچھ بھی پیغمبر اپنی زبان سے بولتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ بیان حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے، وہ پیغام اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر اپنی زبان سے اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دلائل جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے لوگوں، یہ صرف حضرت ابراہیم کا اپنا مسلک نہیں تھا، بات سمجھیے گا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں یہ حضرت ابراہیم کا صرف اپنا عقیدہ نہیں تھا، یہ دلائل اس کی اپنی طرف سے نہیں تھے، حجتنا، یہ دلائل ہماری طرف سے ہم نے عطا کیے، نرفع درجات من نشاء، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دلائل دے کر نرفع، ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، یہ عقیدہ توحید اسے عطا کر کے، دلائل توحید انہیں دے کر ہم جس کو چاہیں نرفع، اس کے درجات کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، اسے شان دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دلائل جو ہم نے عطا کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسی میں حکمت تھی۔ ان ربک حکیم، بے شک تیرا رب حکیم، حکمت والا ہے، علیم، وہ جانتا ہے کہ ان دلائل کا مستحق کون ہے، ان دلائل کا حقدار کون ہے، اور یہ بیان کسے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حکیم بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، کہ جو صلاحیت جناب ابراہیم علیہ السلام میں تھی، وہ صلاحیت اس زمانے میں، اس دور میں کسی اور میں نہیں تھی، تو میں نے یہ دلائل اور میں نے یہ عزت اور میں نے یہ مقام جو عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ میری حکمت کا بھی تقاضا تھا اور میرے یہ علم کا بھی تقاضا تھا۔ ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہم اپنی قوم کے سامنے
مسئلہ توحید واضح کیا اور انہیں کہا کہ سورج بھی خدا نہیں، ستارے بھی خدا نہیں، کوئی فرشتہ بھی الہ نہیں، الہ صرف ایک ہے، اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو قوم نے ان کی مخالفت کی، بات قوم سے آگے نکلی، بادشاہ تک جا پہنچی، اور اس دور کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں وہ پیش تھا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر چھوڑنا پڑا توحید کی خاطر، والدین کو چھوڑ دیا توحید کی خاطر، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اس کی خاطر، توحید کی خاطر، علاقہ چھوڑ دیا توحید کی خاطر۔ وہیں سے چلے گئے شام کے علاقے میں، اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا جس کا نام تھا اسحاق۔ اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا، پوتا دیا یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیغمبر بنایا، اور ایک اور بیٹا دیا اسماعیل، اللہ نے اسے بھی پیغمبر بنایا۔ جب بندہ اکیلا ہو جاتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے یار میری قوم اور میری برادری میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا، تب اللہ کی طرف سے مدد شروع ہوتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے جب سارے اسباب ظاہری ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اپنی قدرت بھی دکھاتا ہے۔ دیکھا نا، آپ سب جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کا حال سب لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو چکا تھا ملک مصر میں، کہ اب ان بیچاروں کی حالت یہ بن چکی ہے کہ انہی کے سامنے انہی کے بیٹوں کو اٹھا کر انہی کے سامنے ذبح کر دیا جاتا تھا۔ کسی عدالت میں مقدمہ نہیں چلتا تھا، کہیں دعویٰ دائر نہیں ہوتا تھا فرعون کے خلاف کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بنی اسرائیل کتنے کمزور تھے اور فرعون کتنی پاور میں اور طاقت میں تھا کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، فرعون کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جن کو ملک مصر میں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں، ہمارا فیصلہ تھا نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا انہی کمزوروں کو زمین سے اٹھائیں اور انہیں نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، انہیں دین کا بھی امام بنا دیں اور دنیا کا بھی امام بنا دیں۔ لگتا ہے کہ کوئی اور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، جو زمین و آسمان کا سچا خالق، سچا مالک، سچا رازق اور سچا قادر ہے، کوئی اور ہے، اللہ دکھاتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بائیکاٹ کیا کہ وہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت دی، اللہ نے پاکیزہ جماعت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں سے بائیکاٹ کیا، کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے مشرک سے، بائیکاٹ کرنا۔ اور کیا کہا، کیسا اعلان کیا، اب ذرا نکالیے گا
پیرا نمبر 28 میں آئی ہے. پیرا نمبر 28 میں حضرت ابراہیم کا اعلان بھی سنیے کہ کیسا تھا ان کا اعلان. جی صفحہ ہے 715. صفحہ نمبر ہے 715. سورت کا نام ہے الممتحنہ. پارہ نمبر 28. قد سمع اللہ. سورت الممتحنہ آیت نمبر 3 ختم ہو رہی ہے. آیت نمبر ہے 4. اسی صفحہ 715 سے نیچے کی طرف آئیے. نیچے سے اوپر کی طرف دوسری سطر ہے جہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے. ہاں جی مقام مل گیا جی. آیت مل گئی جی. اب ذرا دیکھیے گا کہ وہ دلائل، توجہ فرمائیے، وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے، توحید کے دلائل، حق کے دلائل، سچ کے دلائل، صداقت کے دلائل جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر اللہ نے پیش کیا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے، ان کی زندگی میں، ان کے بیان میں، ان کے خطاب میں اور ان کے حال میں، ان کے عقیدے کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا نمونہ؟ اس قالوا، جس وقت انہوں نے کہا تھا لقومہم، اپنی قوم کو، انا براء منکم. اللہ کا قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام سچا ہے نا. ہاں یا کوئی شک ہے؟ فرمایا انا براء منکم. اپنی قوم کے سامنے انہوں نے اعلان کیا کہ بے شک ہم بری ہیں تم سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. کفرنا بکم، ہم تمہارے بھی منکر ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارے بھی منکر ہیں، تمہیں بھی نہیں مانتے. وَقَضَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کرنے کے بعد، توجہ فرمائیے گا، حالانکہ یہ کہہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے میری قوم جو شرک کرے گا میرا اس سے کوئی تعلق ہو. بات اتنی کافی تھی، اتنی بھی کافی تھی، لیکن بات یہاں ختم نہیں کی. فرمایا بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. اب تو ظاہر ہو چکا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بات کہہ دیا کہ جب تک تم شرک کرتے رہو گے یہ مت سمجھو کہ ابراہیم کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہو. یہ مت سمجھو کہ ابراہیم تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ابراہیم تمہارے ساتھ پیار کرے گا. نہیں. العداوۃ والبغضاء، جب تک تم کفر اور شرک کی حالت میں رہو گے میرے دل میں تمہارے لیے بغض ہوگا، عداوت ہوگی، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کب تک؟ آگے کہا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ.
اللہ کی توحید کو نہیں مانو گے، اس وقت تک میرے دل میں تمہارے لیے محبت کی جگہ نفرت ہوگی، پیار کی جگہ دشمنی ہوگی، بغض ہوگا، محبت نہیں ہوگی۔ موبائل تو ایسے ہوتا ہے، شائیں ٹھیک ہے، یوں نہیں ہوتا۔ ہاں ملک صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں، حاجی صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں، وہ جی سائنس آپ بھی ٹھیک ہے، ہاں سب ٹھیک ہے، سارا معاملہ صحیح چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ کھری کھری بات کرتا چاہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہوگا تو لوگ خوش ہوئے ہوں گے، ہاں انہوں نے دعائیں دی ہوں گی کہ ماشاءاللہ امام ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں آج کوئی آدمی اس طرح کا بیان کر کے کسی مسجد میں جمعہ کے موقع پر یا کسی موقع پر بیان سنائے، متولی صاحبان ناراض، انتظامیہ ناراض، تنخواہ دینے والے وہ ناراض، پھر 50 روپے مہینے کے بعد دیتے وہ بھی ناراض ہو کہ دیکھو جی مولوی صاحب نے ایسی باتیں کہہ دی، ایسی باتیں کیوں کہہ دی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائی، یہ اختلاف اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ قرآن میں اللہ نے مسئلہ توحید کو کس طرح غیرت کے ساتھ بیان کیا، جرأت کے ساتھ بیان کیا، اور پھر ہم کسی عالم سے سنتے تو ہم اسے دعائیں دیتے۔ لیکن آج کل حال کیا ہوتا ہے، جب عالم کو بیان کرتا ہے تو قرآن پڑھنے والے لوگ، دن میں ایک ختم کرنے والے لوگ، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کئی ختم کرنے والے لوگ اسی عالم کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی قرآن کا ترجمہ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے صرف الفاظ پڑھ رکھے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس طرح واضح مسئلہ بیان کیا کہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق، میرا اور کہہ دیا میرا اور مشرک کا کوئی تعلق نہیں، قوم نے بیکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور اسحاق بھی کس وقت عطا کیا یہ بیٹا؟ اس وقت جب حضرت بی بی سارہ علیہ السلام وہ بھی بوڑھی ہیں، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، اور اولاد کی امید ختم ہو چکی ہے۔ فرشتے آئے، انہوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم کو کہ آپ کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کرنا ہے۔ تو ساتھ بی بی سارہ بھی کھڑی تھی، تو وہ سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اس کی بیوی بھی ساتھ کھڑی تھی، اور اس نے کہا کیا ویلتا، اے افسوس، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہوں، انا عجوز وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا قامت ابراہیم یہ بھی بوڑھا اور میں بھی بوڑھی، اب تو اولاد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے پیغمبر کی گھر والی، کیا تو بھی تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم کے بارے میں؟ تو آئے روز اللہ کی قدرت کے مشاہدے کرتی رہتی ہے، معائنے کرتی رہتی ہے، اور تو بھی تعجب کر رہی ہے۔ تو پھر اس حال میں جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس کا نام اسحاق،
کیا نام تھا؟ اللہ نے اسے بھی پیغمبر بنایا. اور پھر اسحاق کا بیٹا اس کا نام ہے یعقوب. یعقوب کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا. یعقوب کا بیٹا یوسف، اللہ نے یوسف کو بھی پیغمبر بنایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور بیٹا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی پیغمبر بنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے پیغمبر، سبحان اللہ، سید الاولین والآخرین، راحت للعالمین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ ذرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی توحید اللہ کو اتنی پسند آئی اور مشرک سے بائیکاٹ کرنا، قطع تعلقی کرنا، اعلان برات کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب سے جتنے پیغمبر بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جتنے پیغمبر بھی آئیں گے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم نے بیکار کیا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جماعت انبیاء کی دے دی. اب وہ جماعت انبیاء کی کیسی ہے ذرا دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بیان کیا، فرمایا کلم ہدینا، ہم نے ان میں سے اسحاق اور یعقوب، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. یہاں ہدایت سے مراد ہے ہدایت اعلیٰ، نبوت والی ہدایت، رسالت والی ہدایت. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح بھی ایک پیغمبر گزرا ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی. نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. یہ نوح بھی وہ پیغمبر ہے جس نے اپنی قوم کے سامنے 950 سال اللہ کی توحید کی. کتنا سا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا اور فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اے لوگوں ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد بھی تھا اور سلیمان بھی تھا. بات آ رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے بائیکاٹ کیا، علیحدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی جماعت دی، اب ذرا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا ایک داؤد بھی تھا اور سلیمان بھی تھا اور ایوب بھی تھا اور یوسف بھی تھا اور موسیٰ بھی تھا اور ہارون بھی تھا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو. من المحسنین، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ مخلص ہو کر چلتے ہیں، جو ہماری وجہ سے مشرک لوگوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم انہیں اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وزکریا، اور ایک زکریا بھی تھا اور یحییٰ بھی تھا اور عیسیٰ بھی تھا اور الیاس بھی تھا. کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے تھا. اور ایک اسماعیل بھی تھا. حضرت اسماعیل کا نام دیا گیا. اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کا تذکرہ فرمایا. اسماعیل بھی تھا اور الیسع بھی تھا اور یونس بھی تھا اور لوط بھی تھا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اعلیٰ درجے کی فضیلت عطا کی تھی. من الصالحین، کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں اعلیٰ درجے کی فضیلت عطا کی تھی تمام جہان والوں پر. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ اور بھی تھے حضرات. بعض انبیاء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے باقیوں کا نام چھوڑ دیا. فرمایا کچھ اور بھی تھے انبیاء جو ان کے آبا تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد تھے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی تھے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بھی چنا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں بھی ہدایت دی تھی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہم نے انہیں بھی ہدایت دی تھی. ذالک ھدی اللہ،
یہی صراط مستقیم لوگوں، فرمایا ہدی اللہ ہے، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اس صراط مستقیم کے ذریعے من، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، جس کو چاہتا ہے اللہ صراط مستقیم عطا کرتا ہے۔ حضرت توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت کا ذکر کر دیا، اور یہ 18 انبیاء ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن کے نام ذکر کیے، کتنے ہیں جی؟ 18۔ ذرا اب گنیے گا، پہلا پیغمبر جس کا تذکرہ ہوا وہ ہے ابراہیم، یعنی ابراہیم، اس کے بعد ہے اسحاق، کتنے ہو گئے؟ یعقوب، نوح، بولو بولو ذرا، عباس، چار، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، 10 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ آگے دیکھیے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے۔ اسماعیل، الیسا، یونس، کتنے ہو گئے؟ 18۔ کتنے ہو گئے؟ 18۔ یہ وہ معصوم ہستی، یہ وہ پاک شخصیات جو ہر قسم کے گناہ سے پاک، المعصومون من الصغائر والکبائر، گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہیں، گناہ کے ارادے سے بھی پاک ہیں۔ یہ پاکیزہ شخصیات 18 پاکیزہ شخصیات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے ساتھ فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اللہ نے فرمایا لوگوں، اور اگر بالفرض والمحال، یہ لو فرضیہ ہے، لو فرضیہ ہے، اگر بالفرض والمحال یہ 18 شخصیات بھی اور ان کے علاوہ من آبائہم وذریاتہم واخوانہم، جن کا اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے جن کا نام چھوڑ دیا، یہ سب حضرات اللہ نے فرمایا اگر بالفرض اشرکو، یہ بھی شرک کرتے، اگر یہ بھی کیا کرتے، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو البتہ برباد ہو جاتے ان کے سارے کے سارے اعمال، ما كانوا يعملون، تو ان انبیاء کے اعمال ضائع ہو جاتے، حبیطہ، برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ آپ ذرا دیکھیے گا بھائی، شرک ایک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کا ہر نبی شرک سے پاک ہوتا ہے، کبھی شرک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، امت محمدیہ کو اللہ ترس دے رہے ہیں کہ لوگوں، جس شرک کو تم معمولی گناہ سمجھتے ہو، معمولی بات سمجھتے ہو، توجہ ہی نہیں کرتے ہو شرک کی طرف، اگر یہ شرک والا گناہ میری عظیم شخصیات، میری محبوب ہستیاں، میرے پیغمبر بھی اگر یہ کام کرتے تو لوگوں لَحَبِطَ، نہ ان کی نبوت رہتی، نہ ان کی رسالت رہتی، نہ ان کا ایمان رہتا، نہ ان کا کوئی عمل باقی رہتا، وہ بھی ضائع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اس کا خیال، شرک سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے
یہاں تو انبیاء کا ذکر کیا نا، ایک اور مقام نکالیے گا، پارہ نمبر 24 میں آ جائیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خطاب فرمایا، پارہ نمبر 24، 24واں پارہ، فمن اظلم، سورت کا نام ہے الزمر، سورت ہے الزمر، صفحہ ہے 603، صفحہ 603۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ شرک کتنی کبھی چیز ہے، شرک کتنی برا عمل ہے، صفحہ 603، پارہ نمبر ہے 24، سورت کا نام ہے الزمر، آیت نمبر ہے جی 65، آیت نمبر 65، 64 سے آپ دیکھ لیں جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، قل افغیر اللہ، ہاں جی مقام مل گیا، آیت مل گئی، قل، اللہ نے فرمایا اعلان کر دو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے یہ حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ اے جاہلو مجھے یہ حکم کرتے ہو، مجھے یہ بات کرتے ہو، حالانکہ وَلَقَدْ أُوحِيَ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھی گزرے ہیں سب کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء گزرے سب کی طرف وحی کی گئی، کیا وحی؟ یہ تھی وحی لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اسی طرح کی وحی تھی، توحید والے مسئلے کی وحی تھی، اور ساتھ فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ کے پیغمبر تو ہر طرح کے گناہ سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک، گناہ کے ارادے سے بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں شرک سے بچ جاؤ، شرک بڑا کبھی گناہ ہے، اگر یہ بالفرض والمحال انبیاء سے بھی سرزد ہو جاتا تو وہاں پر بھی معافی نہ ملتی ان کو، وہاں پر بھی ان کو معافی نہ ملتی، تو پھر اگر تم یہ کام کر کے آئے تو تم کس بات کی بات؟ تم کون ہو؟ تمہارا کیا تعارف ہے؟ تمہاری کیا ہستی ہے کہ تم شرک بھی کرو اور پھر یہ بھی کہو کہ ہم سیدھے جنت پہ جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اب ذرا واپس آ جائیے، تو یہاں پر ایک بات سنیے گا کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ شرک بری چیز ہے، شرک گناہ ہے، شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ شرک ہے کیا؟ میرے بھائی شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، جنات میں سے کسی جن کو، انسانوں میں سے کسی انسان کو، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو، ستاروں میں سے کسی ستارے کو، مخلوق میں سے کسی چیز کو، ذرے کو بھی جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دینا، اللہ کے نام کا بھی، اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز، اللہ کے لیے بھی سجدہ،
غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ، اللہ بھی مشکل کشا، غیر اللہ بھی مشکل کشا، اللہ بھی عبادت کے لائق، غیر اللہ بھی عبادت کے لائق، جبکہ اللہ نے ہمارے پیغمبر سے یہ اعلان کرایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا اعلان کر دو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی بے شک میری قربانی، ومحیای ومماتی میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ اعلان کرایا اللہ نے ہمارے پیغمبر سے۔ تو شرک یہ ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا کہ اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، اللہ بھی مختار کل، نبی بھی مختار کل، اللہ بھی نفع نقصان کا مالک، فلاں پیر پیغمبر بھی نفع نقصان کا مالک، یہ شرک۔ اور اس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آج کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، نکالیے گا آج پارہ، اگلا جو پارہ ہے نا آج پارہ، سورت یہی انعام ہے، جی صفحہ ہے 191، صفحہ 191، سورۃ الانعام، آٹھواں پارہ، آیت نمبر ہے 151، رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قل تعالوا، قل تعالوا، آیت مل گئی، مقام مل گیا، قل، یہ وہ کھانے والا قل نہیں ہے بھائی، بلخانی کا نام سن کے نا تو خوش ہو جاتے ہیں، جس کے یہاں موت کی ہو چکی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ گلخانی کب ہوگی، ان کو چاول کی لگی کھانے کی بریانی، وہ نہیں ہے خود، یہ خود اس کا معنی ہے اعلان کر دو، یہ ذرا مشکل ہے، کہہ دو، اعلان کر دو، بتا دو لوگوں کو، کیا تعالو، انہیں کہو آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ لوگوں، آ جاؤ لوگوں، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اتلو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں، لوگوں آ جاؤ۔ اچھا آ گئے جی، یا اللہ تو کیا بتانا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی چیز جو میں نے حرام کی، اللہ نے فرمایا پہلی چیز ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کا شریک مت بنانا، اللہ کا شریک مت ٹھہرانا، یہ پہلی چیز جو اللہ نے کیا کر دی ہے، حرام کر دی۔ تو شرک کرنا اللہ نے حرام کر، شرک گناہ ہے۔ اور ایک اور مقام پہ 5ویں پارے میں آ جائیے، 5واں پارہ، سورت کا نام ہے النساء، صفحہ 125، صفحہ 125، سورت کا نام ہے النساء، مل گیا جی، 5واں پارہ، صفحہ 125، سورت النساء۔ آخر کچھ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی شرک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس سے بچو،
میں نے اپنے پیغمبروں کو بھی کہا تھا کہ اس سے دور رہو، وہ بھی دور رہے، اور اللہ ہمیں بھی بار بار قرآن میں بتا رہا ہے کہ تم اس سے بچو، یہ حرام ہے۔ آخر کچھ تو ہے نا۔ دیکھو آیت نمبر ہے جی 116، اسی صفحے میں بالکل پہلی سطر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آیت پکا لو، یہ آیت پکا لو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک، انہا کا معنی ہے بے شک، بے شک، تحقیق، پکی بات ہے کہ اللہ نہیں معاف کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ نہ اللہ شرک کو معاف کرتا ہے، نہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف کرتا ہے۔ ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ اور ہوں گے اللہ اگر چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی اس جگہ جا پہنچا ہے جہاں سے اب واپس نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں واپس آ سکتا؟ توجہ فرمائیں جی، بندہ چوری کرتا ہے نا گناہ سمجھتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی بندہ شراب پیے تو اسے کیا سمجھتا ہے؟ گناہ۔ سود کھاتا ہے نا پھر بھی گناہ سمجھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو گناہ سمجھتا ہے، رشوت لیتا ہے تو گناہ سمجھتا ہے، بدکاری کرتا ہے گناہ سمجھتا ہے، اور جس چیز کو وہ گناہ سمجھے تو کبھی نہ کبھی وہ اسے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن شرک اور بدعت یہ دو ایسے قسم کہ جن کو بندہ گناہ سمجھتا ہی، ان کو ثواب سمجھتا، ان کو عبادت سمجھتا۔ وہ کہتا ہے میں پیروں کی عزت کر رہا ہوں بھائی، میں حضرت حسین کے نام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کی نظر و نیاز پکا رہا ہوں تو میں تو ان سے محبت کر رہا ہوں، میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں ان کے نام کی سبیل لگا رہا ہوں، صبح سے کھڑا ہوں، گرمی ہے، شام تک سڑک پر کھڑے ہو کر ہر بندے کو روک کر پانی پلا رہا ہوں، تو اس لیے کہ یہ ثواب ہے، مجھے اجر ملے گا۔ وہ چونکہ شرک کو کیا سمجھتا ہے بھائی؟ عبادت سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے۔ جو آدمی کسی چیز کو عبادت سمجھے گا تو آپ کا کیا خیال ہے اسے توبہ کرے گا؟ کرے گا تو بھائی نیکی کا کام ہے، میں کیوں توبہ کروں؟ عبادت ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اتنی دور تک جا پہنچا ہے اب یہ ہدایت کے راستے تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اب یہ آ نہیں سکتا۔ کوئی خوش نصیب آدمی الا قلیل، جس کو اللہ پاک کھینچ دے وہاں سے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت والے راستے پہ چلا دے، کوئی اللہ قلیل بندہ، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور مقام دیکھیے گا، پارہ نمبر 6 میں آ جائے گی، اگلے پارے میں۔ سورت کا نام ہے المائدہ، چھٹا پارہ ہے۔ سورت المائدہ اور صفحہ ہے 155، صفحہ 155، سورت المائدہ۔ آج کوئی زیادہ ہی سیر ہو رہی ہے قرآن کی۔ صفحہ 155، سورت کا نام ہے المائدہ اور آیت نمبر ہے بھائی، آیت نمبر ہے 72۔
اسی صفحہ 155 کی پہلی سطر اوپر سے دیکھو گے، پہلی سطر بھائی وقال المسیح، آیت مل گئی، مقام مل گیا. وقال المسیح، صرف ترجمہ پڑھ لو بھائی، ترجمہ بات سمجھ آ جائے گی، کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. کون سا مولوی کیا کہتا ہے، کون سا پیر کیا کہتا ہے، چھوڑیے اس بات کو. یہ سمجھیے گا کہ میرا خالق کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے. ترجمہ دیکھیں، وقال المسیح یا بنی اسرائیل، جو ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے نا وہ ذرا دیکھیے گا. وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے خود فرما دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ تعالی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، انہوں نے کہا سب کچھ عیسائی معبود ہے، عیسائی الہ ہے، عیسائی خدا ہے، عیسائی خالق ہے، عیسائی مالک ہے، عیسائی رازق ہے، جس طرح اس امت کے لوگوں نے کیا، جس طرح اس امت کے لوگوں نے کیا اسی طرح عیسائیوں نے کیا. حالانکہ عیسیٰ نے خود کہہ دیا تھا میری عبادت نہیں کرنی، اعبدوا اللہ، اس کی عبادت کرنی ہے تم نے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا تھا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، انہ من یشرک باللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، پیغمبر کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا تھا انہ من یشرک باللہ، کہ بے شک جو آدمی شرک کرے گا، شریک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پکی بات ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر کیا کر دی بھائی، کیا کر دیا، یہ جنت واجب ہوگی. ہاں بولو، ہاں. اب شرک کرنے والا آدمی، کوئی آدمی آپ سے پوچھے اب بھائی یہ بتاؤ کہ جو آدمی شرک کرتا رہا اور شرک کی حالت میں مرا تو وہ سیدھا کہاں جائے گا، جنت میں. ہاں، اور آپ نے جنازہ بھی خیر پڑھنا ہے، ہاں، دوستی ہے بھائی، رشتہ داری ہے، یہ تعلقات ہیں، ہاں، آنا جانا ہے، باپ دادے سے دوستی چلی آ رہی ہے بھائی، ہاں، بادشاہ تعلقات ہیں، کیسے چھوڑے. یہ یاد رکھنا تیرے جنازہ پڑھنے سے اسے تو معافی نہیں ملے گی، لیکن جو جرم تو نے کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے روک دیا، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، کہ تو نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ تو نے جو قرآن کی مخالفت کی ہے تو پکڑا گیا. علامہ ہے یا کوئی پیر ہے یا کوئی شیخ ہے یا کوئی مفتی ہے یا کوئی امام ہے، تیری خیر نہیں ہے، وہ تو گیا. ہاں، یہ تو کہانی وہی بنے گی، صنم ہم بھی ڈوبے ہیں تو تمہیں بھی، یہ مر کے بھی دوسرے کو لے کے جا رہا ہے. تو اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا فقد حرم اللہ علیہ. اچھا، اس کا کوئی معنی یہ کر دے کہ کوئی بندہ گڑبڑ کر کے بھائی نہیں جنت میں جائے گا، کوئی کر سکتا ہے معنی؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. اور بھی پھر بھی ڈنڈی مار جائے گا، لیکن جب آپ پڑھ چکے ہیں نا قرآن، آپ نے دیکھ لیا، آپ ڈنڈی نہیں مارے. مولوی نے تو مدرسہ چلانا ہے بس، ہاں، اسے تو چندے کی ضرورت ہے، ہاں، اسے تو پیسے کی ضرورت ہے، تنخواہوں کی ضرورت پڑے گی. ظاہر ہے وہ بات کو آگے پیچھے کرے گا، لیکن اگر آپ نے قرآن میں دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا ہے
آپ تو قرآن سے پیچھے نہیں ہٹو گے نا؟ کیا کیا؟ انشاءاللہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ ہمیں ایمان پر، توحید پر، سنت پر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء میں اور قرآن کے اوپر ایمان پر اللہ ہمیشہ ہمیں قائم و قائم رکھے۔ جب ہماری روح نکلے تو حق پر نکلے، ایمان پر نکلے، سچ پر نکلے، شرک ہمارے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اللہ نے فرمایا جنت اس پر حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ نیچے ترجمہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، مأواہ النار۔ بات اتنی کافی تھی کہ جنت حرام ہو گئی ہے، جنت میں نہیں جائے گا، لیکن ساتھ مزید اضافہ کر دیا، فرمایا مأواہ النار۔ اے لوگوں، وہ آدمی جو شرک کی حالت میں مرا، مرنے والا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا کوئی عورت ہو، عربی ہو یا کوئی عجمی ہو، کالا ہو یا کوئی گورا ہو، علامہ ہو یا کوئی ان پڑھ ہو، استاد ہو یا کوئی شاگرد ہو، پیر ہو یا کوئی مرشد و مرید ہو، فرمایا مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ نیچے کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایسا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور جو مرید یہاں کہتے ہیں بادشاہ قبر میں بھی جب ہم جائیں گے نا، تو جب ہمارے پاس منکر نکیر فرشتے آئیں گے نا، وہ ہمیں کہیں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ جب ہم سے یہ سوال کریں گے ہم کہیں گے بادشاہ تو جانتا نہیں ہے، ہم تو فلاں پیر کے مرید ہیں، کیونکہ پیر نے یاد کرا رکھا ہے نا، جب قبر میں جاؤ، جب فرشتہ آئے تو ہمارا نام ہی کافی ہے، ہمارا نام لے اور فرشتے واپس چلے جائیں گے۔ کیا بات ہے، فرشتے واپس چلے جائیں گے۔ اور دن قیامت کے بھی جب اللہ ہمیں کہے گا، پیر صاحب کہتے ہیں جب اللہ ہمیں کہے گا جاؤ جنت میں، تو ہم کہیں گے نہیں، پہلے ہمارے مریدوں کو لاؤ۔ سب مرید جب آ جائیں گے، ہم کاپی میں دیکھیں گے، رجسٹر میں دیکھیں گے، سب آ گئے۔ جب سب آ جائیں گے تو پہلے ہم انہیں لے کے جائیں گے جنت میں۔ جب وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم آخر میں جنت میں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، پیر ہی تو ایسا ہونا چاہیے۔ بھلا باپیوں کے بھی کوئی پیر ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت، پیر ہی ایسا ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان پیروں کے بارے میں بھی کہہ دیا، فرمایا وما للظالمین من انصار۔ ساتھ پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، خدا کی قسم اپنا ایمان بچاؤ، بس اپنا ایمان بچاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ دیکھیے گا، ترجمہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی۔ اب کوئی آپ کو کہے کوئی پیر کہے نہیں میں کام آؤں گا، میں تمہیں چھڑا لوں گا، کوئی بات نہیں، لگے رہو، سجدے کرتے رہو، نظر و نیاز دیتے رہو، سبیلے لگاتے رہو، بچاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ نے سچ فرمایا نا۔ اللہ کے سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو بیان کیا تھا، جو تقریر کی تھی، جو خطاب کیا تھا، اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سچ فرمایا۔ اللہ بھی سچا اور اللہ کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سچا، اور مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا نکالیے گا آج ماہ پر، آج ماہ پر جی صفحہ ہے، صفحہ ہے پورا 200، صفحہ نمبر 200، صفحہ 200۔ سورت کا نام ہے الاعراف، پارہ نمبر ہے 8۔ ولو اننا، حوالہ میں دے رہا ہوں بھائی،
ترجمے والا قرآن اٹھاؤ، گھر میں جاؤ، مطالعہ کرو، خود سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کیا فرمایا۔ صفحہ مل گیا جی؟ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 39 ختم ہو رہی ہے، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر ہے 40، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے رہے ہماری آیتوں کو، جو توحید کا انکار کرتے رہے، واستکبروا عنها، اور توحید والی آیتوں کے معنی سے ہمیشہ تکبر کرتے رہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ جب فرشتے روح کا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہر روح کو اوپر لے کر جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہیں سے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہے یا مومن ہے، موحد ہے، جب وہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرک ہے تو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ مشرک کے لیے آسمان کا دروازہ کبھی نہیں کھولے۔ جب آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا تو جنت میں کیسے کھلے گا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، اور پھر اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اس روح کو، مشرک اور کافر کے روح کو، سجین میں جو 7 زمینوں کے نیچے ہے، جہاں پر جہنم کی آگ جل رہی ہے، پھر قیامت تک اسی جگہ اس کی جلتی رہتی ہے، اسے سزا اور عذاب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفتح لهم، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فرمایا ولا يدخلون الجنہ، اور نہیں داخل ہوں گے کبھی بھی، یہ لوگ کبھی داخل نہیں ہوں گے الجنت، کس میں؟ جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اگر نیچے ترجمہ دیکھو، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جاوے، جب تک اونٹ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے نا، سوراخ، وہاں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، محال ہے، اسی طرح مشرک کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن اور محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ واپس آ جائیں گے۔ فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات ہوگی، یہیں سے پھر ہم آگے سبق چلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی انبیاء کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انت الصلاة ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو کچھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، جتنے مرد و خواتین یہاں حاضر ہوئے ہیں سب کی ذات میں قبول و منظور۔ جو بھائی وہ روز محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یا الہ العالمین ان کے مال میں، اولاد میں، رزق میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور سچا تابعدار بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا